وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال بالکل ہی اہم اور بہت ہی ضرورت کا ہے، کیونکہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ امام آخری تشہد میں ہے تو سلام پھیرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا ایسا انتظار کرنا دوسری جماعت کھڑی کرنے کے لیے درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بالکل ہی یہ درست نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم السکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار کے ساتھ آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، جتنا مل جائے اتنا پڑھ لو۔ وما فاتکم فاتموا، اور جو فوت ہو جائے، جو رہ جائے، جو چھوٹ جائے اس کو مکمل کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 635۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی کا حکم نہیں دیا، سکینت اور وقار کے ساتھ نماز کے لیے آنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جتنا مل جائے اتنا پڑھ لو، یعنی آخری تشہد مل جائے تو سلام کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، آخری تشہد میں شامل ہو جائے۔ سجدے میں امام مل جائے، سجدے میں شریک ہو جائے، یا جس حالت میں بھی امام ملے اسی حالت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ اور جو فوت ہو جائے، جو رہ جائے، جو چھوٹ جائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَأَتِمُّوا، اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، مکمل کرنا چاہیے اس کو۔ یعنی اگر آخری تشہد میں کوئی شامل ہو گیا ہے تو باقی رکعات وہ مکمل کر لے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118 پر استدل به على استحباب الدخول مع الامام في اي حال وجد عليها، اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے اس بات کے مستحب ہونے پر کہ امام کو جس حال میں پائے اسی حال میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ دوسری روایت عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 591۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے اور امام کو کسی بھی حال میں پائے، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، تو ایسے ہی کرے جیسے امام کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اگر امام بیٹھا ہے بیٹھ جائے، اگر امام سجدے میں ہے تو سجدے میں چلا جائے۔ اسی طرح سے فقہا کہتے ہیں اذا دخل المصلی المسجد والامام فی الصلاة دخل معه على ای حال کان، کہ ایک آدمی جب مسجد میں داخل ہو اور امام نماز میں ہو تو امام کے ساتھ شامل ہو جائے، چاہے امام جس حالت صلاۃ میں ہو۔ فی القیام، اگر قیام میں ہے تو قیام میں شامل ہو جائے، ابھی رکوع میں ہے تو رکوع میں شامل ہو جائے، ابھی سجود اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں شامل ہو جائے، اور بین سجدتین، دو سجدوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہے تو اسی میں شامل ہو جائے۔ هذه هي السنہ فی حق من دخل المسجد والامام فی الصلاۃ، یہی وہ مسنون طریقہ ہے اس آدمی کے حق میں جو مسجد میں داخل ہو اور امام نماز میں ہو۔ بدلالت ما ذکر من النصوص
جو نصوص اور دلائل ذکر کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں یہی بات درست ہے. جو لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں امام کے سلام پھیرنے کا وہ طریقہ بالکل غلط ہے. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. یا ہو سکتا ہے کہ مسئلہ کا علم نہ ہو, انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ کہ جس قدر امام کے ساتھ نماز مل جائے اتنی ہی پڑھنے کے لیے امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. کہتے ہیں کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے مسلمانوں کا اجماع ذکر کیا ہے. کافی مراتب الاجماع صفحہ نمبر 25. واتفقوا ان من جاء والامام قد مضى من صلاته شيء قل او كثر ولم يبقى الا السلام فانه مأمور بالدخول معه وموافقته على ذلك الحال التي يجده عليها. کہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو اور امام کی کچھ نماز ہو چکی ہو, چاہے زیادہ ہو چکی ہو یا کم ہو چکی ہو یا صرف سلام ہی باقی رہ گیا ہو, تو ایسے داخل ہونے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کے ساتھ داخل ہو جائے نماز میں اور امام کی موافقت کرے اسی حالت میں جس حالت میں امام ہے. یعنی رکوع میں ہے تو رکوع میں, سجدہ میں ہے تو سجدہ میں, یہاں تک کہ اگر سلام ہی صرف باقی ہے تب بھی امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. یہ اجماعی مسئلہ ہے, اجماع سے ثابت ہے. اور کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ إِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَوْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ حَتَّى يَقُومَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. بعض لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں امام کو سجدے میں دیکھتے ہیں یا دو سجدے کے بیچ میں دیکھتے ہیں تو وہ شامل نہیں ہوتے, انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام کھڑا ہوگا دوسری رکعت کے لیے تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِي التَّشَهُّدِ فَيَجْلِسُ مَعَهُ وَهَذَا قَدْ حَرَّمَ نَفْسَهُ فضل السجود. جو آدمی ایسے انتظار کرتا رہتا ہے کھڑا ہو کر کے اور امام کے ساتھ شامل نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ کو سجدے کی فضیلت سے محروم کرتا ہے, سجدے کی فضیلت سے محروم کرتا ہے. ما انه مخالف لما تضمنته الادله المتقدمه. اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں ثابت ہیں ان احادیث کی بھی مخالفت کرتا ہے. دیکھا, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. صاحب تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199 پر لکھتے ہیں فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام جیسے کرتا ہے ویسے ہی کرنا شروع کر دے. اے فَلْيُوَافِقِ الْإِمَامُ فِي مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْقِيَامِ أَوِ الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. اس کا معنی کیا ہے کہ امام کی موافقت کرے, چاہے قیام کی حالت میں ہو, رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو. فلا ينتظر الامام الى القيام. امام کے کھڑے ہونے کا انتظار نہ کرے. کما يفعله العوام. عوام بعض لوگ جس طرح سے کرتے ہیں ویسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جیسے اور جس حالت میں امام کو نماز میں دیکھیں اسی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائیں تاکہ کم سے کم اتنا اجر اور ثواب تو جماعت کا مل جائے. اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے.